بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ نظر بد کیا ہے، یہ کیسے آپ اور آپ کے بچوں کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے، اس کی پہچان کیا ہے اور اس سے آپ فوری طور پر کس طرح نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک چیز کالا جادو ہے، جو آہستہ آہستہ فرد کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو تباہ کرتا ہوا آخر کار اس فرد کی زندگی کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہمارا ذاتی تجربہ و مشاہدہ اور تجزیہ یہ کہتا ہے کہ کالا جادو بے شک ایک بھیانک شیطانی طاقت کا نام ہے، مگر اس کے باوجود اس کا علاج بھی ممکن ہے اور جادو کرنے والے تک پہنچا بھی جا سکتا ہے۔ مگر نظر بد میں ایسا نہیں۔ کوئی بھی فرد جو نظر بد کو سمجھتا ہے ہماری اس بات سے ضرور اتفاق کرے گا۔ ناظرین، ہمارے آج تک کے تجربات و مشاہدات کا نچوڑ یہ کہتا ہے کہ نظر بد اگر بگڑ جائے تو بہت ہی برا ہو سکتا ہے۔ جس طرح شوگر، بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس اور کوڑ کی بیماری کا کوئی حتمی علاج نہیں، اسی طرح نظر بد اگر بگڑ جائے تو اس کا بھی کوئی حتمی علاج نہیں۔ اس لیے نظر بد کے بر وقت روحانی علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے، جو کہ بے حد ضروری ہے۔ اکثر لوگ نظر بد سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نظر بد کی کوئی حقیقت نہیں، یہ پرانی باتیں ہیں، یہ دقیانوسی باتیں ہیں، ان باتوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ یعنی زیادہ تر لوگ آپ کو نظر بد سے انکار کرتے ہوئے ہی نظر آئیں گے۔ اب اگر آپ زندگی کے ناکام ترین افراد یا بیکاریوں سے نظر بد کے بارے میں پوچھیں گے تو ان میں اکثر لوگ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ لوگ کچھ عرصہ پہلے سونے کے برتنوں میں کھاتے پیتے تھے، لیکن آج ان کے گھروں میں مٹی کے برتن بھی نہیں۔ یہ لوگ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب وہ لوگ خوشحال تھے تو اس وقت وہ بھی نظر بد کے وجود سے اسی طرح انکار کیا کرتے تھے۔ ناظرین، کوئی بھی مسلمان نظر بد سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ نظر بد کے بارے میں قرآن و حدیث میں ہمیں واضح تذکرہ ملتا ہے۔ نظر بد ایک ایسی زہریلی شیطانی طاقت کا نام ہے جس میں نظر بد لگانے والے افراد کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کی نظر بد سے کوئی دوسرا فرد متاثر ہو چکا ہے۔ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات روحانیت کے بڑے سے بڑے ماہر کو بھی نظر بد یا نظر بد لگانے والے افراد کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ ہو سکتا ہے ہماری اس بات سے بھی آپ اتفاق نہ کریں، مگر حقیقت یہی ہے۔ نظر بد سے نجات کے لیے اکثر افراد گھریلو ٹونے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، جو بعض اوقات کام کر بھی جاتے ہیں اور بعض اوقات کام نہیں بھی کرتے۔ بہت سی بہنیں نظر بد سے نجات کے لیے متاثرہ فرد یا بچے کے سر سے چینی وار کر آگ میں پھینکتی ہیں۔ بعض بہنیں اپنے بچوں کے سر سے ثابت سرخ مرچ وار کر آگ میں پھینکتی ہیں، اور بعض لوگ نظر بد سے نجات کے لیے گوگل کی دھونی گھر میں سلگاتے ہیں۔ ان سبھی ٹونوں ٹوٹکوں سے بعض اوقات تو نظر بد تلف ہو جاتی ہے، مگر بعض اوقات نہیں بھی ہوتی۔ یعنی بعض اوقات انہیں ٹونوں ٹوٹکوں کی وجہ سے یہ نظر بد آپ کے وجود میں دب جاتی ہے، اور یہ دبی ہوئی نظر بد بعض اوقات ایک بھیانک لا علاج بیماری کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے، اور اس وقت یہ ہمیں علاج کروانے کا موقع بھی نہیں دیتی۔ نظر بد کے لیے دم کروانا ایک اچھا روحانی علاج ہے، مگر پیر شاہد بھائی نے دم کرنے سے اس لیے منع فرما دیا کہ ہو سکتا ہے کہ دم کرنے والے فرد کو ٹی بی ہو یا ہیپاٹائٹس ہو یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جو پھونک مارنے سے یا دم کرنے سے دوسرے فرد میں منتقل ہو جائے۔ اس لیے ہماری تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی فرد سے دم کروانے سے پہلے یا پانی دم کروانے سے پہلے اس بات کی تصدیق ضرور کر لیں کہ کہیں اس فرد کو ٹی بی، ہیپاٹائٹس یا کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو پھونک مارنے سے مریض کی طرف منتقل ہو جائے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ جس سے دم کروانے کے لیے جا رہے ہیں آپ اس سے دعا کروا لیں، کیونکہ دعا دم سے افضل ہے۔
نظر بد کی مزید تفصیل آپ سے شیئر کرنے سے پہلے ہم نظر بد کی ایک ایسی حقیقت آپ کو بتاتے ہیں جس سے یقیناً آپ پہلے بے خبر ہوں گے۔ ناظرین، نظر بد ایک ایسی شر کی طاقت کا نام ہے جو ہم تمام انسانوں میں تھوڑی بہت مقدار میں پہلے ہی سے موجود ہے، اور اس کا گھر انسان کے اندر کا نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ کے اندر جو شیطانی پاور موجود ہے، یہ انسان میں ہر اس برائی کی محبت پیدا کرتی ہے جس سے ہمیں روکا گیا ہے۔ نفس امارہ کی اس شیطانی طاقت کو ایول ڈاٹ کہا جا سکتا ہے۔ ایول ڈاٹ فرد کے اندر برائی سے محبت پیدا کرتا ہے، اور فرد کے اندر برائی کی محبت جتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے اتنا ہی ایول ڈاٹ زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایول ڈاٹ نفس امارہ کے اندر ایک بیج کی طرح پرورش پاتا ہے، اور جس قدر یہ طاقتور ہوتا ہے اتنا ہی فرد کو یہ گناہ کرنے پر مجبور بھی کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہی ایول ڈاٹ اس قدر طاقتور ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے وجود کا کچھ حصہ کسی دوسرے انسان کے وجود میں داخل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایول ڈاٹ ایک فرد سے دوسرے فرد میں داخل ہو کر نظر بد کی وجہ بنتا ہے، اور اسی ایول ڈاٹ کی وجہ سے نظر بد لگانے والے کی ناکامیاں، نامرادیاں، بے چینیاں، الجھنیں اور دیگر بیماریاں دوسرے فرد میں داخل ہو جاتی ہیں، جس سے حتمی بچاؤ صرف اور صرف محمد و آل محمد کی سچی محبت سے ممکن ہے۔ اب ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نظر بد کے کیا اثرات ہیں اور یہ کس طرح آپ یا آپ کے بچوں کی زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ ناظرین، نظر بد کی وجہ سے بچے بے حد ضدی ہو جاتے ہیں، بلا وجہ روتے ہیں، اندھیرے، تنہائی اور ہجوم سے خوف کھانے لگتے ہیں، بچوں کی آنکھیں سرخ رہتی ہیں، اور اکثر یہ بخار اور نزلہ زکام کا شکار بھی رہتے ہیں۔ ایک عام انسان کو اگر نظر لگ جائے تو اس سے وہ بے چینی، گھبراہٹ اور سر درد جیسے معاملات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس دوران اس سے غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں جس سے اس کی آئندہ زندگی بے حد متاثر ہو سکتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے غلط فیصلے ہونا عام سی بات ہے، جسے واضح کرنے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ مثال نظر بد سے متاثرہ ایک ایسے فرد کی ہے جس سے نظر بد کی وجہ سے ایک ایسا غلط فیصلہ ہوا جس نے اسے صرف چند دنوں میں کروڑ پتی سے بھکاری بنا دیا۔ اس فرد کا نام عبد الخالق تھا۔ عبد الخالق کراچی کا رہائشی تھا جس کی 4 روڈ لائنر گاڑیاں تھیں اور چند ایسے کاروبار بھی تھے جس سے اس کی ماہانہ آمدنی تقریباً 10 لاکھ کے قریب تھی۔ مختصر بیان کروں گا کہ اس فرد کی زندگی میں اچانک ایک ایسا زوال آیا کہ اس کے پاس سائیکل بھی نہ رہا، بچے اسکول سے ہٹا لیے گئے اور بیوی لوگوں کے گھروں کا کام کرنے لگی۔ عبد الخالق بے حد پریشانی کے عالم میں سڑک کراس کرتا ہوا کسی گاڑی سے ٹکرا گیا جس کی وجہ سے وہ معذور ہو گیا۔ اسی عبد الخالق کو ہم نے 1990 میں شیخو پورہ کی سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھا۔ پھر اس کی ملاقات پیر شاہد بھائی سے ہوئی۔ شاہد بھائی نے اس پر مراقبہ کیا اور جس سے اس کے وجود پر ایول ڈاٹ یعنی نظر بد کے شدید اثرات دکھائی دی۔ عبد الخالق سے اس کے زوال کی ظاہری وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک عورت اس کی زندگی میں آئی جس سے اس نے شادی کر لی، حالانکہ یہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ شادی کے 6 ماہ بعد یہ عورت اس کا سب کچھ لے کر بھاگ گئی اور آج تک اس عورت کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ عبد الخالق نے بتایا کہ کاروبار اور گھر کو بیچ کر اس نے قرض کی وہ رقم ادا کی جو اس نے اس عورت کو شادی کے لیے راضی کرنے پر اسے ادا کی تھی۔ یعنی ایک غلط فیصلے نے عبد الخالق اور اس کے بچوں کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ عبد الخالق کے اس غلط فیصلے کے پیچھے نظر بد کے ہی اثرات تھے، کیونکہ نظر بد ہی انسان کو غلط فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔
نظر بد سے گود متاثر ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی بہن اولاد کی نعمت سے محروم رہ جائے۔ نظر بد کے اثرات کی وجہ سے گھر کا اتفاق اور محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور گھریلو زندگی میں ایسے فتنے برپا ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے صحت مند فیملی کے افراد پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نظر بد کی وجہ سے چلتا ہوا کاروبار چند دنوں میں کچرے کا ڈھیر بن سکتا ہے، اور اس فرد کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا اور کیسے ہو گیا۔ نظر بد کی وجہ سے بچے پڑھائی میں بے حد ناقص کارکردگی کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ ان بچوں کا حافظہ اس قدر کمزور پڑ جاتا ہے کہ وہ خود سوچ و وچار کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے، اور یہ بچے بے جا ضدی، کاہل اور نالائق بھی ہو جاتے ہیں۔ نظر بد کی وجہ سے بچے اور بیوی بے جا گستاخ اور بدتمیز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں اس فرد کی ریپوٹیشن بے حد خراب ہو جاتی ہے۔ نظر بد سے متاثرہ فرد اگر کسی جسمانی، روحانی یا نفسیاتی مرض کا شکار ہو جائے تو یہ نظر بد اس بیماری کو آسانی سے اس کے وجود سے جانے نہیں دیتی۔ میاں بیوی کی محبت کو نظر لگ سکتی ہے، جس کی وجہ سے ان میاں بیوی کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بہت بڑے بڑے فسادات برپا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح دو خاندانوں میں تنازع اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ طلاق اور خون خرابے تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور یہ اختلافات سال ہا سال چلتے ہیں۔ نظر بد سے متاثرہ فرد بے حد چڑچڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس سے کوئی بھی کام آسانی سے نہیں ہو پاتا۔ نظر بد سے متاثرہ افراد کو معاشرے اور خاندان کی کافی مخالفتوں کا سامنا رہتا ہے۔ اس لیے ناظرین، نظر بد کا بر وقت اور صحیح روحانی علاج بے حد ضروری ہے، اور اس میں دیر کرنا آئندہ وقت کے لیے بہت بڑی مصیبتوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور نظر بد سے نجات کے لیے صحیح صدقات و خیرات اور دعا بے حد ضروری ہے، اور دعاؤں میں دعائے نادل شریف بے حد افضل مانی جاتی ہے۔ اب ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نظر بد کا کامل ترین روحانی علاج کیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ نظر بد سے فوری نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ آئندہ زندگی آپ کی اولاد، آپ کا گھر، آپ کا کاروبار اور صحت نظر بد کے بد اثرات سے ہمیشہ محفوظ رہے، تو آپ آستانہ سے نقش نادل شریف منگوا کر اپنے گھر میں بھی رکھیں، اپنی اولاد کے گلے میں بھی پہنائیں اور اپنے پاس بھی رکھیں۔ انشاءاللہ نظر بد کے بد اثرات یا ایول ڈاٹ کے اثرات نقش نادل شریف کی برکت سے آپ کے وجود کے اندر ہی تلف ہو جائیں گے اور دوبارہ کبھی بھی ظاہر نہ ہو سکیں گے۔ ناظرین، بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ نظر بد سے متاثر ہوں یا نہ ہوں، نقش نادل شریف کا آپ کے پاس ہونا، آپ کے گھر میں ہونا، حتیٰ کہ آپ کے بچوں کے گلے میں بھی ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور جو لوگ روحانیت کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو کبھی بھی اگنور نہیں کریں گے، کیونکہ نقش نادل شریف کی برکت سے ہی آپ کی اولاد، گھر، کاروبار، عزت، کامیابی اور مال ہر قسم کی نظر بد، جادو، جنات، حاسد، حادثات اور دشمنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ الغرض ناظرین، اگر کوئی فرد اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا، کاروبار کا، عزت کا، پراپرٹی کا، صحت کا، شادی کا، منگنی کا، رشتہ کا، مال کا، اہل و عیال کا، نوکری کا اور کامیابی کا نظر بد اور دیگر شیطانی طاقتوں سے تا زندگی کے لیے مضبوط ترین روحانی تحفظ چاہتا ہے، تو وہ آستانہ سے نقش نادل شریف منگوا کر اپنے پاس بھی رکھے اور اپنے گھر میں بھی رکھے۔ نقش نادل شریف کو آستانہ میں وہ بزرگ افراد تحریر فرماتے ہیں جنہوں نے نادل شریف کو 14 لاکھ بار تلاوت کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہی بزرگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سبھی صفاتی ناموں میں سے ہر نام کو 1,25,000 بار ذکر بھی کیا ہوتا ہے۔ یہ بزرگ نقش نادل شریف کو مخصوص اوقات میں خاص مشک، عنبر اور زعفران سے تحریر فرماتے ہیں۔ یہ نقش مبارک آستانہ سے حاصل کرنے کے لیے آپ کو مشک، عنبر، زعفران
اور TCS کے 700 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ ان 700 روپے میں سے 450 روپے مشک، عنبر اور زعفران کے ہیں اور 250 روپے TCS کے ہیں، جو کہ آستانہ کا ہدیہ نہیں اور نہ ہی آستانہ کسی بھی فرد کو نقش نادلی شریف کے ہدیہ ادا کرنے کی ریکویسٹ کرتا ہے۔ اگر کوئی فرد اپنی مرضی سے اللہ اور محمد و آل محمد کی رضا اور خوشنودی کے لیے نقش نادلی شریف کا ہدیہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اگر کوئی فرد نقش نادلی شریف کا خرچ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 1400 مرتبہ دعائے نادلی شریف تلاوت کر کے ہمیں اطلاع کرے۔ انشاءاللہ یہ نقش مبارک آپ کو بالکل فری کوریئر کروا دیا جائے گا، جو 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر بذریعہ TCS پہنچا دیا جائے گا۔ فری نقش نادلی شریف حاصل کرنے والے افراد سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ TCS کا خرچ 250 روپے ضرور ادا کریں۔ نقش نادلی شریف چاندی کی تختی پر بھی تحریر کیے جاتے ہیں، جو کہ فضیلت و اہمیت کے اعتبار سے بے حد افضل ہے۔ یہ نقش مبارک زیادہ اہمیت اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ دھات پر کنندہ ہونے کی وجہ سے یہ خراب نہیں ہوتے، اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ آستانہ سے چاندی کا نقش نادلی شریف ہی طلب کریں۔ اگر آپ کو آستانہ سے چاندی کا نقش نادلی شریف نہ ملے تو آپ مشک، عنبر اور زعفران والا نقش آستانہ سے منگوا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ دونوں نقوش کے فضائل ایک ہی جیسے ہیں۔ چاندی کے نقش نادلی شریف کا خرچ 2250 روپے وصول کیا جاتا ہے، جو کہ چاندی کا خرچ، کاریگر کی مزدوری اور TCS کا خرچ ہے۔ الغرض ناظرین، آپ نقش نادلی شریف کو 1400 مرتبہ دعائے نادلی شریف تلاوت کر کے بالکل فری بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشک، عنبر، زعفران اور TCS کے 700 روپے خرچ ادا کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور 2250 روپے خرچ ادا کر کے چاندی کا نقش نادلی شریف بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان سبھی نقوش کے فوائد و فضائل برابر ہیں۔ نقش نادلی شریف حاصل کرنے کے لیے آپ 0332 6189 پر شاہد بھائی سے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ بہنیں 0306 3441 پر آمنہ بہن سے رابطہ فرمائیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔